تمہاری غربت پر اور تمہاری پسماندگی پر تمہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تمہیں جاگیردار بلیک میل کرتا ہے۔ پھر تھانے میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ پھر اگر میں نے تھانے میں تمہیں پکڑ لیا تمہیں کون چھڑائے گا؟ اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر کسی جاگیردار نے اور کسی خان نے ایک غریب آدمی کو تھانے میں لے جانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے منہ پر دو چار مکے لگا دو۔ جب تک تم ان جاگیرداروں کی، ان نوابوں اور خانوں کی غریب کے اوپر ظلم دیکھو اور آپ اس کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے، آپ اس کا ہاتھ نہیں مروڑیں گے، تم غریب کو آزادی نہیں دلا سکو گے۔ 77 سالوں میں ہمارے ملک میں یہ بحث ختم نہیں ہو رہی تھی کہ سود کیسے ختم کیا جائے، سود کا متبادل کیا ہوگا۔ حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو شکنجے میں پھنسایا، 26ویں ترمیم لے آئے۔ 26ویں ترمیم میں جمعیت علماء تنہا قوت تھی جو رکاوٹ بنی۔ اس ترمیم کے 56 نکات تھے، ان 56 نکات سے ہم نے حکومت کو 34 دفعات سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قائد تیری فراست کو سلام ہے، قائد تیری فراست کو سلام ہے، قائد تیری حکمت کو سلام ہے، تیری قیادت کو سلام ہے، سلام ہے۔ اس ترمیم میں ہماری تجویز یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو جو سیاسی معاملات کے فیصلے کرتے رہے، باقی عوام کے مقدمات دوسری عدالتوں کے حوالے ہو جائے۔ لیکن ہماری بڑی اپوزیشن کو کچھ حوالوں سے تحفظات تھے، ان کی تجویز پر ہم نے آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ کو اس ترمیم کا حصہ بنایا۔ یہ اپنے دوستوں کے مشورے سے، ان کے اصرار پر ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر نہیں کیا ہے۔ تو پھر اثر نو لوگوں کو بے خبر رکھ کر نئے مسائل پیدا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بات کو آئین کا حصہ بنایا کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، قائد ختم نبوت۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ 2028 1 جنوری، اور میں نے کہا 2028 کا 1 جنوری آپ کو نظر آتا ہے اور وہ جو سن 1947 سے آج تک وہ نظر نہیں آتا؟ اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے شرعی کورٹ نے کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام کو آخری تاریخ دی تھی، تو ہم نے کہا 1 جنوری 2028 سے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر خدا نخواستہ اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کے فیصلے کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو اس کا نام عدالت، لیکن اس کے فیصلے کے کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سفید کاغذ پر اس کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل آپ سپریم کورٹ میں پھینک دیں، اپیلٹ بینچ میں پھینک دے، فیصلہ معطل، کوئی پابندی نہیں عدالت پر کہ اس فیصلے پر اپیل کا فیصلہ کب ہوگا۔ ہم نے یہ بات ڈال دی کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے خلاف اپیل ہوئی تو اپیل کا فیصلہ 1 سال کے اندر لانا لازم ہوگا، اور اگر 1 سال کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس کا اپنا جج
اس کا اپنا جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، ایک ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا۔ ہم نے اس ترمیم کے اندر اس کورٹ کو طاقت دی اور یہ فیصلہ کیا اور آئین کا حصہ بنایا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اپنے ججوں میں سے اس کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات رپورٹ بن کر آتے تھے، کمیٹیوں میں چلے جاتے تھے، آج تک کمیٹی سے کوئی سفارش واپس نہیں آئی تاکہ اسمبلی بحث کر سکے۔ اب ہم نے اسمبلی کے اندر اس کو زیر بحث لانے کو آئین کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایوان میں بحث کی جائے۔ کہ بحث ہوگی، دو فریق بن جائیں گے، پھر شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو آئین اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر نیا کوئی مسئلہ آ جائے جس پر ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے اور ہم چاہیں کہ یہ بات پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے تو پہلے اسمبلی کی 40% ممبران کی حمایت ضروری تھی۔ 40% ممبران ہاں کرتے تھے تب جا کر مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتا تھا۔ اب ہم نے 40% کو کم کر کے 22% پر لے آئے ہیں کہ 100 میں اگر 22 اراکین نے کہہ دیا کہ بھئی یہ وہاں جائے تو پھر قانون سازی یہاں نہیں ہوگی، پہلے سفارشات کے لیے ادھر جائے گی۔ اس کو ہم ایک پیش رفت کہتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں ہم ہیں اور ہم نے کوئی پیش رفت کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، تمام مذہبی دنیا کو اکٹھا ہو کر اس کی حفاظت کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے روز ان حصوں کی متفقہ طور پر حمایت کی تھی، آج بھی ہم نے اسے متفقہ طور پر اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ہاں، حکومت نے کچھ اقدامات کیے بددیانتی کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر۔ جو کام وہ آئین کے راستے سے نہ نکال سکا اور ہم نے ناکام بنایا، قانون کے ذریعے سے سادہ اکثریت سے انہوں نے وہ قانون سازی کے ذریعے نکالے۔ یہ بدنیتی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ 2 دن پہلے ایک آئین پاس ہوا اور آئین میں ایک معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد اس کا احترام ضروری ہے۔ آپ نے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جو اس آئینی ترمیم کے روح کے منافی تھے۔ تم نے آئین کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی توہین کی ہے، اور سادہ اکثریت کے ذریعے سے تم نے بدنیتی سے قانون پاس کیے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا۔ حزب اختلاف کو وحدت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس احساس کے ساتھ ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہر چند کہ آپ ہمیں ووٹ تو نہیں دیتے۔ ایک دفعہ میں پنجاب میں کسی ضلع میں گیا تھا، میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ ہاں، بڑے جرأت سے پوچھا مجھ سے، مولانا صاحب آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی جان تم نے اسلام کے لیے کتنا ووٹ دیا ہے؟ گونگ ہو گیا۔ کون سے والو، تمہاری غربت پر اور تمہاری پسماندگی پر تمہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تمہیں جاگیردار بلیک میل کرتا ہے۔ پھر تھانے میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ پھر اگر میں نے تھانے میں تمہیں پکڑ لیا تمہیں کون چھڑائے گا؟ جمعیت والو ذرا اپنی جان میں جان پیدا کرو، جمعیت والو اپنے اندر ذرا قوت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ مولانا امان اللہ صاحب اور خواجہ مدثر سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر کسی جاگیردار نے اور کسی خان نے ایک غریب آدمی کو تھانے میں لے جانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے منہ پر 2-4 مکے لگا دو۔
जब तक तुम इन जागीरदारों की, इन नवाबों और खानों की गरीब के ऊपर जुल्म देखो और आप उसको गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे, आप उसका हाथ नहीं मरोड़ेंगे, तुम गरीब को आज़ादी नहीं दिला सकोगे। इसलिए क़ुव्वत बनो, इसलिए सियासी क़ुव्वत बनो। हमारे एक बुजुर्ग का कौल है, वो फरमाते हैं कि तुम तहज्जुदगुज़ार बनो, पंज वक्ता नमाजी बनो, लेकिन अगर कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा नहीं करोगे तो एक दिन आएगा जब आपके पंज वक्ता नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अंबिया ने सियासत की है, उलमाए किराम ने उनकी सियासत को पकड़ा है और आज तक उस शमा को जिंदा रखा है। तो गरीब का साथ दो, गरीब को तहफ़्फ़ुज़ दो। जब उसका एतमाद पैदा होगा कि आज एक गरीब ने गरीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और एक जमात इतनी ताकतवर हो गई है, उसको क्या पड़ी है कि वो एक जागीरदार की ग़ुलामी करेगा। कमज़ोरी कुछ हम में भी है, हमें अपने फ़र्ज़ का एहसास करना चाहिए, हमें इस महाज पर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। और बाकी साफ बात है कि हमारे इलेक्शनों में धांधलियाँ होती हैं। मैं पीडीएम का सदर था, पीडीएम अभी तक टूटी भी नहीं है, लेकिन उसका सदर अपोजिशन में है और बाकी पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। वजह यह है कि धांधली है। अगर 2018 में हुई तब भी हमने नहीं मानी, अगर 2024 में हुई तब भी हमने नहीं मानी। हमने अपने उसूल में तब्दीली नहीं। जाली हुकूमत, जाली हुकूमत, जाली असेंबली। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला जद्दोजहद जारी रहेगा और इस खित्ते में तब्दीलियाँ आएंगी। जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ तब्दीलियाँ लाएगी, लोगों में शऊर बेदार करेगी, हिम्मत व मर्दानगी आपके अंदर लाएगी और आपके अंदर एक खुद एतमादी लाएगी, मुल्क के अंदर भी इस्लाम के लिए, बाहर भी उम्मत इस्लामिया के लिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिले जारी रहेंगे। अपने अकाबरीन के सिलसिलों को रोकना नहीं है, इन सिलसिलों को जारी रखना है हमने। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में इस्लाम का मुकम्मल आदिलाना निज़ाम हमारी आंखों के सामने हमें नसीब फरमाए और कौम को तौफीक दे कि वो इस नारे मस्ताना और नारे हुर्रियत का साथ दे और इस मुल्क के अंदर तब्दीलियों का ज़रिया बने। मैं आपका